अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 7 रबीउल अव्वल है और 13 अक्टूबर 2021 है, थर्सडे का दिन है। आज इंशाअल्लाह अज़ीज हमारी सूरत शुरा शुरू हो रही है। सूरत शुरा 42 नंबर की सूरत है, मक्के में नाजिल हुई। इसमें 53 आयात हैं और 5 रुकू हैं। ये जो अभी हम सूरत पीछे पढ़ के आए, जुमर, फिर सूरह हामीम, सजदा, और अब ये तीसरी सूरत पढ़ रहे हैं हम। इन सूरतों के अंदर जो मरकजी मजमून था वो तौहीद था, यानी अल्लाह तबारक व तआला को एक मानना, और जो नहीं मान रहा उनके बारे में भी अल्लाह तबारक व तआला ने पिछली सूरतों में भी बताया, आगे भी बताएंगे। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि जो लोग अल्लाह को मानते हैं और एक साथ एक जमात बन जाते हैं और एक साथ एक सोच रखने वाले बन जाते हैं, उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने क्या बेहतरीन इनामात रखे हैं। हमने कल जो रुकू पढ़ा था सूरह हामीम सजदा का, उसमें हमने पढ़ी थी आयत इन्नल लदीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदउन नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली यफ़क़हू क़ौली यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि इन्नी लिमा अंज़लता इलय्या मिन खैरिन फ़क़ीर रब्बि इन्नी लिमा अंज़लता इलय्या मिन खैरिन फ़क़ीर। रब्बि हब ली हुक्मन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन वजअल ली लिसाना सिद्क़िन फ़िल आखिरीन आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह हामीम सजदा की आयत नंबर थी 31, जिसमें हमने कल पढ़ा था, और उसी आयत को हम बेस बना के आज सूरत शुरा जो है वो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया था कि इन्नल लदीना क़ालू रब्बुनल्लाह, बेशक जिस शख्स ने ये कह दिया कि अल्लाह मेरा रब है, यानी वो ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ जुड़ गया, सिर्फ जबानी कलामी नहीं जुड़ा बल्कि वो हकीकत में कलमे के साथ अल्लाह के साथ अपना उसने रिश्ता बना लिया, और वो अल्लाह तबारक व तआला को ही ला फाइल फिल हकीकती वला मुअस्सिर इल्लल्लाह, के फाइल हकीकी सब कुछ करने वाला अल्लाह ही है। जब उसने ये बात को मान लिया तो अल्लाह पाक ने क्या फरमाया था, सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, तो उन पे फरिश्ते नाजिल होते हैं। उलमाए कराम कहते हैं कि जिंदगी में भी नाजिल होते हैं, जैसे गज़वाए बदर में, गज़वाए खंदक में नाजिल हुए, और मौक़ों पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम हर वक्त नाजिल रहते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरे दिया करते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़े रहा करते थे। तो जैसे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनके पास रहा करते थे, इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को दुनिया में हमारा साथी बना के भेजा है। इसी तरीके से यहाँ अल्लाह तबारक व तआला हमें बता रहे हैं कि वो फरिश्ते आपके ऊपर नाजिल होते हैं जब मौत के वक्त, तो आपको कहते हैं खौफ ना करो, गम ना करो, और जन्नत की खुशखबरी लो जिसका तुमसे वादा किया गया है। हम तुम्हारे साथी थे दुनिया में भी और हम तुम्हारे साथी होंगे आखिरत में भी, और तुम जो कुछ चाहोगे वो तुमको दिया जाएगा। यानी जो कुछ भी तुम्हारा दिल का अरमान होगा, जो कुछ भी तुम अल्लाह तबारक व तआला से चाहोगे, अल्लाह तबारक व तआला हमें यहाँ बता रहे हैं कि वो सब हमें दिया जाएगा। मगर वो सब क्या होगा, इब्तिदाई मेहमान नवाजी होगी कि जिसके अंदर हमें अल्लाह तबारक व तआला चीजें अता फरमाएगा। यहाँ जो चीज मैंने आपको ये आयात को दोबारा लिया है, इसलिए लिया है कि फरिश्तों से हमारा जो रिलेशनशिप है वो क्या है। जब हम ये फरिश्तों से अपने रिलेशनशिप को समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को बना रहा था, तो फरिश्तों ने अल्लाह ताला से कहा था, वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, ए अल्लाह हम तेरी पाकी बयान कर रहे हैं, तेरी तस्बीह कर रहे हैं, तेरे आगे सजदे में खड़े हुए हैं, तू एक इंसान को क्यों पैदा फरमा रहा है।
جو زمین میں فساد کرے گا, جو خون ریزی کرے گا. اے پروردگار ہم تیری عبادت کر رہے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون, مجھے پتا ہے جو تمہیں نہیں پتا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھائے اور فرشتوں کے آگے پیش کیا ایز اے استاد. ٹھیک ہے, ایز اے استاد پیش کیا انسان کو فرشتوں کے آگے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تمہیں جو نام میں نے سکھائے ہیں چیزوں کے, وہ نام ان فرشتوں کو بتاؤ. جب حضرت آدم علیہ السلام نے وہ نام بتائے تو فرشتے خود بخود کہہ بڑے انی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت الحلیم الحکیم. اے اللہ تو پاک ہے, تیری ذات پاک ہے, ہمیں تو صرف وہی پتا ہے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے. ٹھیک ہے, تو جو اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھایا ان کو ارادہ بھی دیا, اختیار کی طاقت بھی دی. اور پھر فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا, مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. جب آپ ایک ہی کام میں لگے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ کام کا کرتے کرتے آپ کو پریکٹس ہو جاتی ہے اور آپ اس کے اندر ماسٹر ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے جب آپ بہت سے کام ایک ساتھ کر رہے ہوتے ہیں, ملٹی ٹاسکنگ کر رہے ہوتے ہیں, کھانا بھی پکانا ہے, گھر بھی صاف کرنا ہے, نماز بھی پڑھنی ہے, قرآن بھی تلاوت کرنی ہے, بچے بھی اسکول سے آئیں گے, میاں کا بھی دفتر جانے کو ٹائم آ گیا. جب آپ اتنی ساری ملٹی ٹاسکنگ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ خوبی دی ہے کہ وہ ملٹی ٹاسکنگ کر سکتا ہے, فرشتوں کو نہیں دی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کا جو سب سے خوبصورت ایمان ہے نا, وہ ان لوگوں کا ہے جن کے زمانے میں میں نہیں ہوں گا موجود, اور وہ یقین کریں گے اور وہ اس بات پہ ایمان رکھیں گے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور مجھ پہ درود و سلام پڑھیں گے. تو ان کا سب سے بہترین ایمان ہوگا. کیوں؟ کیونکہ جبرائیل اور میکائیل کے ایمان سے بھی ہمارا زیادہ ایمان ہے پختہ. کیوں؟ کیونکہ جبرائیل علیہ السلام, میکائیل علیہ السلام, تمام فرشتے اللہ کے پاس رہ رہے, جنت کو اور جہنم کو دیکھ رہے, لوح محفوظ میں قرآن مجید کی ورقوں کو دیکھ رہے, وہ ساری چیزیں ان کے سامنے نظر کے ہیں. تو ان کو تو ان چیزوں پہ بھروسہ بہت زیادہ ہے. ہم نے تو نہ تو آسمان کے اوپر کیا ہے جانتے ہیں, ہم وہی جانتے جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پتا چلا. اور ہم یقین کرتے ہیں کہ اللہ کا عرش ہے, فرش ہے, تخت ہے. ہم یہ یقین کرتے ہیں کہ جب ہم سجدے میں گرتے ہیں تو اللہ کے پیروں میں ہم سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ قرآن مجید جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے وہ بالکل حق اور سچ کتاب ہے. اور جتنی بھی نیکی کی چیزیں ہم یقین اور بھروسہ کرتے ہیں, اور لا الہ الا اللہ جو ہے وہ ایک بیس لائن ہے کہ جو اس پہ یقین کر رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کا نزول اس شخص پہ کر رہا ہے. اور فرشتوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرشتوں کا استاد انسان کو بنا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفظتن, حفاظت والے فرشتے بھی بنا کے انسان کے لیے بھیج دیے. انسان کی دعا کرنے کے لیے بھی فرشتے مقرر کر دیے. انسان کی جو جنت میں انہیں لے جائیں گے وہ فرشتے بھی مقرر کر دیے. جو انسان کی دنیا میں آ کے مدد کرتے ہیں اللہ کے حکم سے, وہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر دیے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسان پر یہ بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف مسلمانوں کے لیے دعا نہیں کرواتا, بلکہ آسمان پہ بیٹھے ہوئے فرشتے بھی ہمارے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ بات ہمیں کیسے پتا چلتی ہے؟ یہ بات آج ہمیں پتا چلے گی اس سورت سے, سورت الشورا سے, جو سورت 42 نمبر کی سورت ہے, مکے میں نازل ہوئی, اور اس میں 53 آیات اور 5 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم عین سین قاف. یہ حروف مقطعات ہیں. حروف مقطعات کا معنی اور مفہوم اللہ اور اس کے رسول کے سوا کسی کو نہیں معلوم. اور یہ 5 حروف مقطعات استعمال ہوئے ہیں. ایک ہا میم عین سین قاف, اور اسی طریقے سے 5 حروف مقطعات سورہ مریم میں شروع میں آئے تھے, ہم نے جو پڑھ چکے ہیں, کاف ہا یا عین صاد. یہ 5 حروف مقطعات 2 صورتوں میں ہی شروع ہوئے ہیں, ایک سورۃ المریم میں اور ایک سورۃ الشورا میں. اب لوگ کہتے ہیں کہ اس کے مطلب اور مفہوم کیا ہے,
تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جو زبردست ہے، حکمت والا ہے، اسی طرح آپ اور آپ سے پہلے رسولوں پر وحی کرتا آیا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے کہ اے نبی، آپ پر جس طرح وحی کی ہے، آپ سے پہلے نبیوں پر بھی ہم نے اسی طریقے سے وحی کی ہے. ان کے بھی دلوں میں ہم نے بات ڈالی ہے، ان کو ہم نے صحیفے دیے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات تختیوں پہ لکھی ہوئی دی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا تمہارے منہ کے اندر ہم اپنا کلام ڈال دیں گے. سورہ رحمان میں اللہ نے فرمایا علمہ البیان، ہم تمہیں بیان کی صلاحیت عطا فرما دیں گے. انسان کی سب سے خوبصورت خوبی جو ہے وہ صلاحیت ہے بیان کرنے کی. اللہ تبارک و تعالی آگے فرما رہے ہیں
السلام علیکم، کسی کو آواز آ رہی ہے؟ یہ لو اتنی دیر سے میں بول رہی ہوں آپ لوگوں کو کوئی آواز نہیں آئی؟ نہیں آئی. لو بھائی پہلے کیوں نہیں بتایا؟ مائک میوٹ تھا، میں گھنٹے بھر سے بول بول کے میری سانس چھوڑ گئی. میں نے آپ کو میسج کیا تھا، اسی وقت میسج کیا میں نے آپ کو. او ہو ایسے ہی مائک کھولتی نا